وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. بہت جرت اور بہت ہمت چاہیے شہدائے کربلا کا ذکر کرنے کی. اگر دلوں میں ایمان ہے تو ہر وہ دل جو مومن ہے وہ اس نام سے مچل جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، وہ جس کو اپنے حبیب کے صدقے میں یہ توفیق عطا فرمائے. اور ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس مقدس نعمت سے کبھی ہم لوگوں کو محروم نہ کرے. آمین. آج کی گفتگو کا آغاز میں اپنے مرشد کے کلام سے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی. ایمان کی دلیل محبت حسین کی بے شک حق. ایمان کی ہے دلیل محبت حسین. محبت حسین کی بے شک بخشوائی کی ہائے ہائے کیا کہنے کیا بہت بے شک. اور جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی. وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی. اور ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، تاریخی بات کہنے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں. ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر، تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی. تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی. اور چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام. چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام. دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام. دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. اب مہماں بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر، مہماں بلا کے راج دلاروں کو اپنے گھر. کیا خوب خوبیوں نے کی دعوت حسین کی، کیا خوب خوبیوں نے کی دعوت حسین کی. اور مردود ہے اس عامر و جابر کی سلطنت، مردود ہے اس عامر و جابر کی سلطنت. اور مقبول دو جہاں ہے امامت حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقبول دو جہاں ہے امامت حسین کی. اور آنکھیں غم حسین میں روتی ہے بوسعید. آنکھیں غم حسین میں روتی ہے بوسعید. گوائن زندگی ہے شہادت حسین کی. گوائن زندگی ہے شہادت حسین کی. ایک اور منقبت جو مجھے بہت پسند ہے. ہزاروں پر 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں پر 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. یہ نعرہ ہوتا تھا جس دم، یہ نعرہ
ہر کا تھا جس دم فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس دم فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، لبیک یا حسین، سبحان اللہ۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس دم فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اب کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے، اب ہے کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حقیقت ہے یہ، بے شک حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا ہے، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے۔ آئے دعائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، آمین اللہ، بے شک حق ہے، دعائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور اسی میں 3 مصرے اور کسی نے جوڑے ہیں، بلکہ 2 مصرے۔ نہ پوچھو ہم سے ہم کل تک کہاں تھے، اب کہاں پہنچے، نہ پوچھو ہم سے ہم کل تک کہاں تھے، اب کہاں پہنچے، پیام کربلا لے کر حسینی جا بجا پہنچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیام کربلا لے کر حسینی جا بجا پہنچے، اور ہمیں کربل کے غم نے اس طرح دیوانہ کر ڈالا، ہمیں کربل کے غم نے اس طرح دیوانہ کر ڈالا کہ ہم مقتل کی جانب خود بتسلیم و رضا پہنچے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کی، اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ نے ایک بیان سنا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ تو ایک بات دل میں آئی، اسی لیے میں نے اس کی بھی تلاوت کی، اور بات دل میں یہ آئی کہ اس کا جو خلاصہ ہے اس آیت کا، کہ چند باتوں کو گنایا، چند رشتوں کو گنایا، دنیا کے کچھ ساز و سامان کو گنایا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان سے ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت اس سے ہے، تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آ کر رہے، اور اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ ذرا سمجھیے، تھوڑا سا آپ غور کریے تو سمجھ میں آئے گا، شہدائے کربلا کی پوری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ شہدائے کربلا کی پوری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ سب سے زیادہ محبت اپنی آل سے نہیں کی، اپنے گھر سے نہیں کی، اپنی دولت سے نہیں کی، اپنی عزت سے نہیں کی، رتبے سے نہیں کی، سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کی، اللہ کی راہ میں جہاد سے کی۔ یہ سبق تو ہمیں شہدائے کربلا سے ملا ہے، اور اس کی تفسیر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شہدائے کربلا کی زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی اسی سے عبارت ہے، پوری زندگی اسی سے عبارت ہے۔
پوری زندگی گزاری ہے ایسے دین کو کامیاب کیسے کرنا ہے، اسلام کو بلند کیسے کرنا ہے، اور اس کی بلندی کے لیے چاہے جس قیمت کو چکانا پڑے وہ کیسے چکانا ہے، یہ پیغام شہدائے کربلا سے ملتا ہے۔ آج کے لیے جو حقیقت ہے میرا رب جانتا ہے، جو میں نے سوچا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی امتیاز سے بھی کہا تھا کہ ہوتا یہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ ترتیب و ترتیب آپ کو وہ طریقہ سکھاؤں جس طریقے پہ چل کر ہم میں سے ہر ایک حسینی بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ آپ نے اس سے پہلے کلام سنے، اور جب اس دل میں اس محبت کی آگ لگ چکی ہے تو پھر اس آگ سے ہٹ کے کوئی بات ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم ان کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو اگر پشت رسول پہ نماز کی حالت پہ سوار ہو جائے تو سجدہ طویل کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ ہم ان کی یاد میں آج رات گزار رہے ہیں کہ جن کو اپنے شان مبارک پر رسول اللہ نے گھمایا ہے۔ یہ ذکر ان آل رسول کا ہے جنہوں نے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دین کی خاطر قربان کیا ہے۔ ہم ان کی یاد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جو بچپن کی حالت میں اگر لڑکھڑاتے ہوئے قدم کے ساتھ ممبر کے پاس پہنچ جائیں تو رسول اللہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر ان کو تھامنے پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث شریف سنن نسائی کی ماشاءاللہ، یہ حدیث شریف آپ بلکہ یہ حقیقت ہے، ایمان دل پر ہے تو جذبات قابو میں نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی محبت جو حقیقتاً اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت جو حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے، وہی رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محبت میری چاہیے تو میری آل سے محبت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں کی خاک بھی ہم گناہگاروں کو نصیب ہو جائے تو ولایت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ ہمارے پہاڑ کے برابر گناہوں کو بھی بخش دے۔ آج انہی کے تذکرے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیا حالات ہیں۔ آج تو بڑے آرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو شہید ہوئے تو ہو گئے، روتے کیوں؟ ذرا سوچئے اس وقت رسول اللہ کا کیا حال تھا جب آپ کو فرشتے کے ذریعے یہ خبر ہوئی کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو قتل کر دے۔
اس وقت رسول اللہ روئے تھے، سید الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر آج ہم گناہ گاروں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو حقیقتاً یہ سنت رسول ہے، بے شک رہا۔ حضرات، وہ نصیب والی آنکھیں ہیں جو یاد حسین میں آنسوؤں کو بہا دیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ وہ محبت ہی نہیں دیتا کسی کو۔ بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ نصیب ہو جائے، بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ نصیب ہو جائے۔ آج جذبات بولیں گے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے جب سیدنا امام حسین کو دیکھا، مولا علی کے کاندھے پہ سوار تھے، تو کہا اے علی، یہ نعمت ہمیں بھی عطا کیجیے کہ ہم بھی امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھائیں۔ اور جب بٹھایا تو بڑے مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں، اے علی، بیٹا تو تمہارا ہے لیکن ملتا رسول اللہ سے ہے۔ کیا کہنے جی وہ حسین جن کے قدموں کو کبھی رسول اللہ نے لڑکھڑانے نہیں دیا، جب جب نام لیا اپنا بیٹا کہا، اپنا جگر کا ٹکڑا کہا۔ جب سید الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے، تب آپ کی امت نے وہ ظلم اٹھایا جس کے گواہ آج بھی ہر مومن ہے۔ بڑی ہمت کی بات تھی، واللہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا تو قدم ان ظالموں کے ڈگمگا جاتا۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوتا تو قدم ڈگمگا جاتا۔ آپ سوچئے ذرا، وہ حسنین کریمین کہ جب رسول اللہ صحابہ کے درمیان سے رخصت ہو گئے، اور صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ اگر ایک پل بھی رسول اللہ کو نہ دیکھیں تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر، جب جب صحابہ بے چین ہوتے دیدار کے لیے تو حسنین کریمین کو دیکھا کرتے، اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی یاد آیا۔ اور جب امت کے حوالے یہی حسنین کریمین ہوئے، اور جب امت کے حوالے انہی کی آل ہوئی تو کیا ظلم ڈھایا ان لوگوں۔ آپ ذرا دیکھیں میدان کربلا، اس کی شروعات تو حضرت امام مسلم سے ہو چکی ہے۔ آپ کے دونوں معصومین صاحبزادگان سے ہو چکی تھی۔ میدان کربلا میں بہت ڈیٹیل میں دیکھ کے نہیں جاؤں گا، میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ نے چاہا وہ پیغام پہنچا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میدان کربلا میں جب پہنچے ہیں، اور جس طریقے سے ان کوفیوں نے ظلم اٹھایا ہے، جنگ کا میدان جب سجا ہے
تاریخ گواہ ہے اس بات کی، 22,000 کے مقابلے میں جب 72 کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یزیدی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ لشکر کم منگایا ہو، فوج کی کہیں اور ضرورت ہو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وہ چال چلی کہ ایک ایک کر کے سامنے آئے اور دھوکے سے اصحاب حسین کو قتل کرنا شروع کیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے وہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انفسکم ہے غالباً، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تمہارے جان کو اور تمہارے مال کو خرید لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری جان کو بھی خرید لیا، تمہارے مال کو بھی خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ سیدنا امام حسین اور اصحاب سیدنا امام حسین نے پورے میدان کربلا میں اسی کو واضح کیا۔ جب اللہ نے ہماری جان کو خریدا ہے تو یہ قربان بھی تو اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں خرید لیا، ہمارا بچا کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی اسی کے لیے، ہم تو ہیں ہی اسی کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب ہے اسی کے لیے، لوٹنا اسی کے لیے ہے، تو زندگی اسی پہ قربان کرنا چاہیے۔ جب بات دین کی آئی تو سب نے اپنے آپ کی قربانی دے دی۔ ایک کے بعد ایک جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، سارے کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، اس کے بعد خاندان رسول کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ تب سب سے پہلی شہادت سیدنا علی اکبر کی۔ ایک 18-19 سال کا جوان، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ابھی دیکھا کیا تھا، ابھی دیکھا کیا تھا۔ ایک 18-19 سال کا جوان اپنے بابا کے پاس آتا ہے، تو کہتا ہے بابا سب تو تیرے راہ پہ قربان ہو گئے، مجھے اجازت دیجیے میں بھی اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں بھی اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے امام علی اکبر کو اجازت دی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ ایک 18-19 سال کا جوان اس میدان میں جس طرف کا رخ کرتا تھا، یزیدی لشکر وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ اس عمر میں وہ جذبہ، امام اکبر نے دکھایا، تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت علی اکبر جنگ کرتے جا رہے ہیں، زخم لگتے جا رہے ہیں،
اور میں آپ کو بتا دوں یہ جنگ یہ دین کے خاطر تھی، اور دین کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، یہ سبق ہمیں سکھایا شہدائے کربلا نے۔ آج جو ہم لوگ بالکل بیزار ہو کر دین سے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل بیزار ہو کر جو دین سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی جذبہ نہیں رہا، کوئی کردار ہمارے پاس نہیں رہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم شہدائے کربلا کے ماننے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے کہ جب جب بات دین کی آئی گئی، شہدائے کربلا کے کردار کو ہمیں اپنانا پڑے گا، ان کی قربانیوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ان کے پیغام کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اگر اجازت تو میں کھڑا ہو جاؤں۔ درود شریف پڑھیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ زخم اور تیروں سے چھلنی جب ہو گئے، تب وہ نوجوان اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ نوجوان جو 3 دن سے پیاسا تھا۔ اب دیکھیے ایک مصرع میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص نے دیکھا ہے تمہیں اپنی نظر سے، اہل بیت اطہار ہو، پنجتن پاک ہو، شہدائے کربلا ہو، ہر شخص نے دیکھا ہے تمہیں اپنی نظر۔ یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، پانی بند ہوا، پانی نہ ملا، لیکن میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ پیاس اگر پانی کی ہوتی کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تڑپ رہے تھے، حقیقت جانیے یہ پیاس اگر پانی کی ہوتی تو حضرت اسماعیل کے ٹھوکر سے پانی نکلا تھا، جو آل ابراہیم تھے۔ اگر یہ پیاس پانی کی ہوتی تو یہاں ٹھوکروں کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک خیال بھی دل میں آتا اللہ پانی کے چشمے جاری کرتے۔ کیا نہر فرات، کیسی نہر فرات، اور کس کے مجال میں پانی بند کرتے۔ یہاں تو وہ نسب ہے کہ جن کے ٹھوکروں سے پانی نکل آئے، جن کے اشاروں سے پانی بہہ جائے۔ یہ پیاس پانی کی نہیں تھی۔ ارے جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ مہینوں کھاتے نہیں ہیں تو کچھ ہوتا نہیں، مہینوں پیتے نہیں تو کچھ ہوتا نہیں، تو آقاؤں کا حال یہ ہوگا کہ پانی سے تڑپ جائیں گے؟ 3 دن کی پیاس ان کو نڈھال کر دے گی۔ صابر کلیری کو دیکھ لیجیے، کیا کہنا 12 سال آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ آپ دیگر اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ آپ مجموع سلوک شریف جب پڑھیں گے حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآبادی رضی اللہ عنہ، آپ کو اس میں کئی چیزیں ایسی ملیں گی، کئی اولیاء ایسے ملیں گے، کئی سال آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ سوچئے، ایمانداری سے سوچئے، پانی کی پیاس، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو پیاس ہے کون سی ہے؟ اگر پانی کی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص نے دیکھا ہے تمہیں اپنی نظر سے، جس کو پانی کی پیاس نظر آئی اس نے وہی بیان کیا، وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ پیاس آخر ہے کون سی؟ بچپن میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تھا، اب بخاری
بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو براہ راست اس کو اس کے رب کا دیدار کرایا جاتا ہے، براہ راست اس کے رب کا اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اب قرآن کی طرح وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ معنی کیا ہوا تھا کہ جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب حضرت ابن عباس کی تفسیر کے ساتھ ہم معنی کریں گے، اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے جلووں کو دکھانے کے لیے، اپنا نظارہ کرانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، جنات اور انسان کو پیدا کیا، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور یہ دیدار نصیب کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، یہاں اس کی جان نکلی، وہاں سارے پردے اٹھا دیے گئے، سارے حجاب ہٹا دیے گئے اور اللہ کے جلووں کا دیدار کرا دیا۔ سنا تھا بچپن میں کہ ایک میدان ہے جس کا نام کربلا ہے، ایک میدان ہے جس کا نام کربلا ہے، اور وہاں پر شہید کیا جائے گا، اور آپ کو پتا تھا جو شہید ہوتا ہے بغیر حجاب اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو یہ پیاس پانی کی پیاس نہیں تھی، یہ پیاس پانی کی نہیں تھی بلکہ دیدار الہی کی تھی جو میدان کربلا میں لے کے گئی تھی۔ یہ پیاس دیدار الہی کی تھی جو شہدائے کربلا کو میدان کربلا میں لے کے گئی۔ یہ پیاس علی اکبر کو دیدار الہی کی تھی جو زخم کھانے کے بعد اپنے بابا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بابا زخم لگے کوئی بات نہیں، تیر لگے کوئی بات نہیں، بس یہ ہے کہ وہ پیاس جس کی تڑپ ہے وہ پیاس نہیں ہوتی، وہ پیاس جس طریقے سے بجھنا چاہیے ابھی وہ منصب نہیں ملا مجھے۔ دیکھیے میں وہ مصرع بول چکا ہوں، ہر شخص نے دیکھا ہے تمہیں اپنی نظر سے، میں اس نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے عرض کیا تو سید الشہداء سیدنا امام آپ نے اپنی مقدس زبان کو، اپنی مقدس زبان کو حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھا۔ یہ وہ زبان تھی، کیوں رکھا؟ یہ وہ زبان تھی کہ بچپن میں جس نے رسول اللہ کی زبان کو چوسا تھا، جس نے بچپن میں رسول اللہ کی زبان کو چوسا تھا کہ تاکہ علی اکبر کو کچھ دیر تو سکون ملے، کچھ دیر وہ بے چینی ان کی قابو میں آ جائے، وہ وقت تو قریب ہے کہ دیدار الہی نصیب ہوگا، وہ پیاس بجھ جائے گی، لیکن کچھ لمحہ تو سکون ملے۔ اپنی مقدس زبان کو آپ کے منہ میں رکھا اور اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ اس میدان کربلا میں۔ وہ نوجوان پہنچتا ہے میدان کربلا میں، جس شجاعت سے جنگ لڑتا ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ شہدائے کربلا کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، اور واللہ اللہ بہتر جانتا ہے اگر یہ جنگ لڑنے گئے ہوتے ایک یزیدی اس زمین کا زندہ نہ ہوتا۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے گئے، ورنہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔
رخصت یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے. رخصت یہ ہے جان بچانا فرض ہے. اگر آپ جان بچاؤ گے تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا بھائی کیوں کر دیا ہے. آپ چاہتے تو اپنی جان بچاتے. لیکن ایک چیز اور ہے, اس کو کہتے ہیں عظیمت. اور یہ عظیم لوگوں کا رتبہ ہوتا ہے جو عظیمت پر عمل کرتے ہیں. سنا تھا وہاں جو نصیب ہونا ہے, اس نصیب کو حاصل کرنے کے لیے آپ گئے تھے, جنگ لڑنے نہیں گئے. اور یہ جو تلواریں چلی ہے نا, یہ وار کو دفاع کرنے میں چلی تھی, قتل کرنے میں چلتی, ایک سر باقی نہ رہتا تھا. یہ اور وار کو دفاع کر رہے تھے, تب اتنے یزیدی شہید, اتنے یزیدی بعد میں جہنم ہوئے. اگر قتل کرنے میں وہ تلوار آتی, ایک تن بھی, ایک سر بھی اس تن میں باقی نہ رہتا. حضرت علی اکبر پہنچے ہیں اس میدان میں, اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو گئے, ایک نیزہ آتا ہے اور آپ کے سینے مبارک کو چیر دیتا ہے. آپ درد بھری آہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں, اے بابا, اے بابا میری مدد. حضرت امام حسین پہنچتے ہیں. ذرا سوچئے, جوان بیٹا کسی کا شہید ہو رہا ہے, آخر کیسے حالات ہوں گے. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے, جب ہمارا بیٹا مرا ہوگا تو ہمیں درد ہوگا, جب ہمارا بھائی جائے گا ہمیں درد ہوگا, جب ہمارا باپ جائے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی. ہم اب وہ مسلمان نہیں رہ گئے کہ اگر کسی اور کو تکلیف ہوتی تھی مومن بھائی کو تو ہم تڑپ جاتے ہیں. وہ نہیں رہ گئے ہم. جب ہمارے گھر میں آنچ آئے گی تو تکلیف ہوگی. ذرا سوچئے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے اس طرح کی تو ہمارا حال کیا ہوگا. ایک جوان بیٹا تڑپ رہا ہے, اپنے پیروں کو گھسیٹ رہا ہے زمین پر, اس وقت سیدنا امام حسین کا عالم کیا ہوگا. لیکن قربان جائیے ان کے جذبے پر, وہ مقام رضا پر فائز ہیں آپ, وہ مقام رضا پر فائز ہیں آپ. اس طریقے سے آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, سر تن سے جدا ہو رہے ہیں, آل پہ آل اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ اس امام کے ماتھے پر شکن دیا گیا. آپ سیکھیے بھی, کیونکہ میرا کام ہے پیغام, ہمیں سیکھنا بھی ہے. ایک تو یہ کہ جب دین کی بات آئے تو عمر کوئی بھی ہو وہ جذبہ رکھیے کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. جب ہمارے دین اسلام کی بات آئے گی تو ہم اپنے آپ کو بھی قربان کریں گے, اپنی نسلوں کو بھی یہی سکھائیں گے, اور ان کے بھی آنے والی نسلوں کو یہی سکھائیں گے, تاکہ ہمارے دین کی حفاظت ہو سکے. حضرت علی اکبر جن کے پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں, سیدنا امام حسین آتے ہیں, آپ کو اپنی گود پر لٹاتے ہیں, آپ کے سر کو سہلا رہے ہیں. ایک آہ حضرت علی اکبر کی زبان پر نکل رہی ہے, اور اس وقت بھی جس کو یہ کہنا چاہیے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑا درد ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کچھ نہیں. اس حالات میں بھی وہ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا اس نیزے کو نکال دو, یہ علی اکبر ابھی ہار نہیں مانا, پھر میدان جنگ میں چلا جائے. یہ ہے آل نبی جو عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے بعد ہمیں درس دیتے ہیں. جنہوں نے عمل کر لیا اس کے
سیدنا امام حسین اس نیزے کو نکالتے ہیں اور نکالتے ہی ایک خون کا فوارہ ہوا میں اڑتا ہے اور سیدنا امام علی اکبر کی روح اس دنیا سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین خود تیاری کرتے ہیں، لیکن سیدنا امام قاسم آپ کہتے ہیں نہیں چچا، میرے ہوتے ہوئے جب تک میں زندہ ہوں آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا تم ایک آخری نشانی ہو میرے بھائی کی، میرے بھائی کی ایک آخری نشانی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ دے، لیکن بات تو وہی ہے، ہمیں تو پیاس ہے اس دیدار کی، ہم تو آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کا جلوہ دیکھ لیں، اور جلوہ تو تب نصیب ہوگا جب اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، جب اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے، سپرد خاک کر دیں گے۔ سیدنا امام قاسم اجازت لیتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں تو راوی بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ اس میدان پر آئے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا خوبصورت نوجوان اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور صرف خوبصورتی نہیں، ایسی بہادری والا نوجوان اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ جس طرف کا رخ کرتا ہے وہاں یزیدی صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں کہہ دوں، یہ جو یزیدی صاف ہو رہے ہیں، یہ تلوار دفاع کے لیے تھی، دفاع کے لیے تھی، وار کو روکنے کے لیے تھی، قتل کرنے کے لیے ہوتی تو کوئی بستا نہیں۔ یہ مولا علی کے گھرانے والے ہیں، یہ شیر خدا کی آل ہے، یہ ان کی آل ہے جو خیبر کو بھی یہ اٹھا لے، یہ کسی سے دبنے والے نہیں ہیں، یہ کسی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں، لیکن مرضی خدا کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ وہاں تو فیصلہ اس کا ہو گیا کہ دیدار کرانا ہے، آؤ تو جلدی۔ حضرت امام قاسم لڑتے ہیں، بڑی شجاعت سے لڑتے ہیں، کئی تیر کئی زخم آپ کو لگے، لیکن ماتھے پر شکل نہ آئی۔ کبھی ایک بدبخت آپ کے سر اقدس پر ایک تلوار مار دیتا، آپ اسی وقت اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے چچا۔ امام حسین تڑپ جاتے ہیں اس آواز کو سن کر کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ارے اے کوفیو، کم سے کم اس کو تو چھوڑ دیتے، میرے بھائی کی نشانی تھا یہ۔ بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ اور اس ہاتھ کو اس کمنی سے کاٹ دیتے ہیں جس ہاتھ نے آپ کے سر اقدس پر تلوار کو چلایا، اور آ کر کے حضرت امام قاسم کو اپنے گود پر لٹا لیا۔ ابھی کچھ ہی پل پہلے علی اکبر کا جنازہ اس کو آپ نے اٹھایا اور ابھی اپنے بھتیجے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کس قدر ہمت، کس قدر جرأت ہے، کیا شان ہے مولا امام حسین کی۔ اصحاب کو بھی دیکھا شہید ہو گئے، آل کو بھی دیکھ رہے ہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں بیٹھتے ہیں، دو روایت آتی ہیں سیدنا علی اصغر کے تعلق سے۔ ایک روایت کے مطابق آپ میدان کربلا میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی، ایک روایت کے مطابق میدان کربلا سے پہنچنے سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال ان دونوں روایتوں میں یہ ضرور ہے کہ آپ کی شہادت کیسے۔ حضرت علی
اسغر کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. ایک وہ ننھا جس کی عمر کچھ 2 مہینہ یا 3 مہینہ کی ہے، ابھی تو بولنا بھی نہیں سیکھا ہے، کیا اللہ اکبر. ابھی زبان سے صحیح طریقے سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. واللہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ذرہ برابر بھی ان یزیدیوں کے دل میں ایمان ہوتا تو وہ تیر نہ آتا جو اس معصوم کے حلق کو چیر کر کے نکل گیا. کیا حالات تھے امام حسین کے. جوان بیٹا شہید، جوان بھتیجا شہید، ننھا معصوم علی اصغر شہید، اپنی تلوار پر ٹیک لگائے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کیے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی آپ کی بہن سیدہ زینب آتی ہے، اللہ اکبر. کہتی ہے میرے بھائی اٹھیے، میں نے خواب دیکھا. جانتے ہیں کیا خواب ہے؟ آپ فرماتی ہے میرے بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میدان کربلا میں ایک مقام پر ایک خاتون جھاڑو لگا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ اس لشکر کے بیچ میں جہاں افراتفری کا ماحول ہے، قتل و غارت مچا ہوا ہے، اس ماحول کے بیچ میں ایک خاتون آخر کیسے یہاں پر ایک مقام پر جھاڑو لگا رہی ہے. کہتی ہے میں گئی، میں نے پوچھا اے بیوی یہ کیا کر رہی ہو، اس جگہ پر جھاڑو کیوں دے رہی ہو اور کون ہو تم؟ آپ فرماتی ہے سیدہ زینب میرے بھائی جب اس نے اپنا پردہ اٹھایا وہ کوئی اور نہیں سیدہ فاطمہ تھی. سیدہ فاطمہ تھی اور فرما رہی کہ بیٹا کل میرا لختے جگر جب شہید ہوگا تو اس کا جسم اسی زمین پر گرے گا. اب مجھے گوارا نہیں کہ جہاں میرے لختے جگر کا جسم گرے اس کے جسم میں ایک کنکڑ بھی چبھ جائے، ایک کنکڑ بھی چبھ جائے اس کو مجھے گوارا نہیں. جب سیدہ زینب یہ فرماتی ہے مولا امام حسین بھی کہتے ہیں کہ بہن میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے اپنے نانا کو دیکھا اور اپنے بابا کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وقت آ گیا دیر نہ کروانے، اب دیر نہ کروانے. سارا گھر لٹ گیا. وہ آدمی جن کے لیے منبر چھوڑ دیے رسول اللہ نے، وہ نواسا جو پشت پہ سوار ہے سجدے طویل کر دیے رسول اللہ نے، وہ نواسا جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو رسول اللہ تڑپ جاتے تھے، آج وہی نواسا میدان جنگ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. سیدنا امام حسین تیاری کرتے ہیں، اپنی بہن کو اپنے بہن سے عرض کرتے ہیں اے بہن یہ سفر میرا آخری ہے اور واپس نہ لوٹنا یہ یقینی ہے، لیکن ایک التجا ہے، میری ایک بیٹی بہت معصوم ہے، اس کا نام سکینہ ہے. وہ میری بیٹی کبھی بھی میرے بغیر اکیلے نہیں سوئی اور یہ یقینی ہے کہ اب میں واپس نہ آ سکوں گا. بس التجا اتنی ہے کہ اس کو سنبھال لے، اس کو منا لے، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے. اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد
جب گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا آگے جا ہی نہیں رہا. آپ پھر کوشش کرتے ہیں، گھوڑا نہیں جا رہا. پھر کوشش کرتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آپ اپنے گھوڑے سے فرماتے ہیں آخر کیا ہو گیا تجھے کہ تو نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، آج تیرے قدموں کو کیا ہو گیا کہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہا. تبھی آپ کی نظر نیچے پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی اس گھوڑے کے پیر کو تھامے ہوئے ہے بڑی تیزی سے. آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدہ سکینہ. سیدہ سکینہ ہے جو اس گھوڑے کے پیر کو تھامے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے میرے بابا کو وہاں لے کے نہ جا. میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں جو جو گیا واپس نہیں آیا، جو جو گیا ہے واپس نہیں آیا. میں التجا کرتی ہوں کہ میرے بابا کو مت لے جانا وہاں پر، کیونکہ اگر آج میرے بابا چلے گئے تو وہ بھی واپس نہ آئیں گے. آپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور بہرحال رخصتی کا وقت ہے، دیدار الہی آپ کا منتظر ہے. وہ پیغام جو امت تک پہنچانا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. وہ دین جس کو بچانا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. اور امام حسین نے اس کو سکھایا کہ آل ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی بھتیجا ہو، اصحاب ہو، اور جب بات دین کی ہو تو سب کے سب اس دین کے لیے قربان ہو. اور جب ان سے بھی بات نہ بنے تو خود میری جان بھی اس دین کے لیے قربان ہو. آپ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں. بہرحال کس کے اتنی ہمت، کس کے اتنی جرت کہ شیر خدا کی آل کا مقابلہ کر لیں. مقابلہ تو چھوڑیے، سامنے کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے کسی کے. لیکن کچھ بد نصیبوں کے نصیب میں یہ بدبختی لکھی تھی، اور جب اللہ نے ان کے نصیب میں یہ بدبختی لکھ دی پھر کون روکے گا. سیدنا امام حسین زخم کھائے، تیر کھائے، لہو لہان ہو گئے. یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ آپ اپنے مقدس گھٹنوں کے بل زمین پر ٹیک لگا لیے اپنے تلوار کے ذریعے. تب تک بھی کسی یزیدی کی اتنے اوقات نہ ہوئی کہ آپ کے قریب آ جاتا، آپ کے قریب آ جاتا. بہرحال جب زخم زیادہ ہوئے اور دیدار کا وقت قریب آیا، زخموں سے ہار ماننے والی ذات کا نام حسین نہیں ہے. زخموں سے ہار ماننے والی ذات کا نام حسین ہے ہی نہیں. مسئلہ دیدار الہی کا ہے، اور دیدار الہی سجدے پہ ہی نصیب ہوتا ہے. دیدار الہی سجدے پہ ہی نصیب ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، الصلاۃ معراج المومنین کہتے ہیں، نماز مومنین کی معراج. معراج کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی جو رسول اللہ کو نصیب ہوئی. جب دیدار الہی معراج کی سب سے بڑی نعمت اور نماز مومنین کی معراج، اور اس نماز میں سب سے عظمت والا حصہ وہ سجدہ، وہی ہے وہ سجدہ جس میں وہ دیدار نصیب ہو. تو زخموں سے ہار مان کر سر جھکانے والی ذات کا نام حسین نہیں ہے. وہ تو وقت آ گیا تھا دیدار کا، تو زخم تو بہانہ بن گئے. وقت دیدار کا قریب آ گیا تھا، اپنے سر کو جھکا دیا اور اللہ کی دیدار میں مگن ہو گئے. جب اللہ کے دیدار میں مگن ہو گئے تب جا کر ان بدبختوں میں سے ہمت ہوئی ان کے اس مقدس در کو آپ کے تن سے جدا کر دے.
لیکن سنیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سر اس تن سے جدا ہونے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ ارے بات تو سر جدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہ زندگی امام حسین کی یہاں شہید ہو گئی، لیکن شہید ہونے کے بعد وہ اصل زندگی شروع ہوتی ہے کہ آج بھی ہر دل میں زندہ حسین ہے، آج بھی ہر مومن کے دل میں زندہ حسین ہے۔ وہ زندگی ختم نہیں ہوئی وہاں پر۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ شہید ہو گئے، رخصت ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اصل تو یہ ہے اللہ نے زندگی یہاں سے شروع کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اتنے پہ نہ روکی یزیدیوں نے۔ بہرحال میں اپنی بات کو شارٹ بھی کروں گا، پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے۔ پھر وہی کہوں گا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا تو قدم یہی ڈگمگا جاتا۔ سر اقدس تن سے جدا کرنے کے بعد جو حرکت ان لوگوں نے کی ہے، شاید اگر کوئی کافر ہوتا وہ بھی یہ جرأت نہ کرتا۔ اس تن اقدس پر اور شہدائے کربلا کے جتنے تن تھے، آل رسول کے جتنے تن تھے، سر اقدس کو جدا کرنے کے بعد ان اقدس مقدس تنوں پر ان بدبختوں نے گھوڑوں کو دوڑایا، گھوڑوں کو دوڑایا ہے، یہاں تک کہ جسم کو چور چور کر دیا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ یہ پہچاننا بھی دشوار ہو رہا تھا کہ کون کہاں تھا۔ اور اتنے پہ بھی نہیں رکے، اتنے میں ہی رک جاتے۔ جو زیورات، جو لباس آپ کے تنوں پہ تھے، ان بدبختوں نے اس کو بھی نوچ لیا۔ صحیح مسلم کی غالباً ایک روایت ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا تھا، جو ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت اس پر آتی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ حالات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ امام حسین کتنا قریب ہے اپنے رب کے، کیونکہ جس پر جتنی زیادہ مصیبت آتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہرحال وہ لشکر جب قیدی بنا کر کے شام کے بازاروں کی طرف لے کر جایا گیا، وہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک راہب، میں نے کہا نا کہ اگر کافر بھی ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ایک راہب نے جب یہ حالات دیکھے پوچھا یہ کیا ہے، کس کا سر ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ حسین ابن علی کا سر۔ نے کہا یہ محمد الرسول اللہ جو رسول تھے مسلمانوں کے، مسلمانوں میں جو رسول بن کر آئے تھے ان کا نواسا؟ ہاں وہی باغی تھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ اتنی جرأت کہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ مقدس کر صرف ایک رات میرے پاس دے دو، جو قیمت دو گے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔
ذرا سوچیے، ایک رات اس راہب نے اس سرے اقدس کو رکھا، اس مقدس سر کو پانی سے دھویا، جہاں جہاں آپ کے چہرے اقدس رہے، جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، خون لگا ہوا تھا آپ کا، اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پوری رات اس چہرے کو تکتا رہا، پوری رات اس چہرے کو تکتا رہا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ نے اس کو کیا انعام دیا؟ پوری رات اس چہرے کو اس نے دیکھا، نہارا، صبح ہوتے ہوتے وہ بندہ ایمان لے آیا۔ وہ دیکھ کیا رہا تھا کہ ایک نور چہرے حسین سے آسمان کی طرف اٹھ رہا۔ میں نے کہا کہ ایک کافر بھی ہوتا تو ایسا تھا، ایک تن سے جدا چہرے اقدس کو دیکھ کر ایک راہب ایمان لے آیا، لیکن کس قدر بدبخت تھی وہ قوم جس نے یہ ساتھ مانگا، یہ حالات بنا دیا۔ چادروں کو چھینا گیا، ننگے اونٹ پر بٹھایا گیا ان صاحبزادیوں کو کہ جن کے پردوں کا صدقہ ہم لوگ مانگا کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی۔ وہ تو رب کی مرضی تھی جو سیدنا زین العابدین کو بچا لیا اللہ، کیونکہ اللہ کو دکھانا تھا زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں، اللہ کو دکھانا تھا، کیونکہ اسی آل کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے، اسی آل کے صدقے تو ہمیں اسلام ملا ہے۔ بہرحال جہاں تک بدبختی کی، ایک روایت کے مطابق ابن زیاد، ایک روایت کے مطابق یزید، یا کہیں دونوں نے یہ حرکت کی کہ جب امام حسین کے مقدس سر کو وہاں پیش کیا گیا تو اپنی چھڑی سے آپ کے لبوں کو چھیڑ رہا تھا۔ ذرا سوچئے کیا حالات تھے، یہ لبوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے بدبخت، اپنی اس چھڑی کو ان لبوں سے ہٹاؤ، میں قسم کھاتا ہوں رب کی، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا، اور اٹھ کر کے اس مجلس سے باہر چلے گئے۔ میں نے ساری بات آپ کو بتائی ہے، تو حقیقت ہے پوری رات اگر بیان کروں تب بھی نہیں ہوتا، پوری عمر بیان کروں تب بھی بات ختم نہیں ہوتی، لیکن میرا مقصد جو ہے اصل وہ ہے پیغام۔ ہم حسینی ہیں الحمدللہ، لیکن کیا واقعی ہم حسینی ہیں؟ ہیں ہم حسینی، لیکن کیا واقعی ہم حسینی ہیں؟ ذرا سوچئے اس نواسے رسول نے ہماری خاطر ہم تک اسلام پہنچ گیا، ہماری خاطر اپنی اولاد کو قتل کروایا، شہید کروایا، ہماری خاطر اپنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا، ہم تک اسلام پہنچ گیا۔ اس حسین نے ہماری خاطر اپنے بھتیجے کو شہید کر دیا، ہماری خاطر ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا، ہماری خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، ہماری خاطر اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اور ذرا بتائیے جب ہی کے طفیل ہم تک اسلام پہنچا تو ہم نے اس اسلام کی کس طریقے سے حفاظت کی؟ کیا اتنی جرت ہے ہمارے اندر کہ کل اگر قیامت کے دن
اللہ نے امام حسین کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا سامنے، اور اس ذات نے ہم سے پوچھ لیا کہ کیسے عاشق حسین ہو، بتاؤ تو ذرا میرے لیے کیا کیا۔ بتائیے ذرا اس وقت جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہو۔ آج نمازیں نہیں ہمارے پاس، اس نماز کو اسی میدان کربلا میں حسین نے بچایا۔ آج دین نہیں ہمارے پاس، اسی دین کو اپنے آپ کو قربان کر کے زندہ کیا۔ کیا ہمیں سیدہ سکینہ کے آنسوؤں نے بھی نہیں تڑپ پایا؟ کیا ہم ایمان سے اس قدر دور ہو گئے کہ ننھے علی اصغر کی قربانی بھی یاد نہ رہی ہمیں؟ کیا ہم ایمان سے اتنا بیزار ہو گئے کہ علی اصغر کی قربانی بھول گئے؟ کیا ہم اتنا ایمان سے دور ہو گئے کہ امام قاسم کو بھول گئے، امام حسین کی شہادت کو بھلا دیا، خاندان نبوت کو بھلا دیا؟ یہ چند دن شہدائے کربلا کا ذکر کرنے والا عاشق حسین نہیں ہوتا، چند دن یاد میں مگن ہو جانے والا عاشق حسین نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی اپنی دین کے لیے قربان کر دینے والا عاشق حسین ہوتا ہے، اپنی نسلوں کو دین کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھانے والا عاشق حسین ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو تیار کر دیا، تو پھر ہم مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ہم نے اپنے عشق کا حق ادا کیا۔ ورنہ واقعی کوئی حسینی ہو اور دین سے بیزار ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو یزیدیوں کا حال ہے، بھئی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھی، نمازیں تو دونوں طرف ہو رہی تھی، فرق اتنا تھا ایک طرف ایمان تھا ایک طرف نہیں تھا۔ ایک طرف اہل بیت کی محبت تھی جو ایمان کی نشانی ہے، اصل نشانی ہے، جب یقین نہ کرنا ہو کہ ایمان یقیناً ہے کہ نہیں، تو پتہ ہے اہل بیت سے چلتا ہے۔ تو وہ یزیدی وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن یہاں پر اصل اہل بیت کے بھی والے تھے۔ اب واقعی اگر اپنے آپ کو یزیدی لشکر سے ہٹا کر حسینی لشکر میں شامل کرنا چاہتا ہے، دیکھیے ہر کسی کا ایک ارمان تو ہوگا، جیسے میری بھی ایک خواہش رہی اور رہتی ہے اور رہنا چاہیے کہ کاش اس دور میں ہم بھی ہوتے اور ہمارا شمار اس 72 میں ہو جاتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک خیال دل میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش ہم بھی اس نام پر قربان ہوئے ہوتے، مٹ جاتے، ہمارا بھی سب کچھ مٹ جاتا، کم سے کم ہمارے لٹنے کے بعد ہماری پہچان اصحاب حسین کو ہو جاتی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تو نہیں ہو پایا، مرضی مولا نہیں ہو سکا، لیکن آج بھی آپ اپنے آپ کو ان اصحاب حسین میں شامل کر سکتے ہیں، اصحاب حسین میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے آپ کو اس دین کے لیے قربان کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو بھی حسینی کہیں گے، حسینی لشکر میں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ کیسے؟ وہ ایسے جو پیغام امام حسین نے دیا تھا اس پیغام کو اپنا، خدا را جو پیغام امام حسین نے دیا ہے اس پیغام کو اپنا لیا۔
ورنہ ہم اپنے نہ تو رسول کا سامنا کر پائیں گے، نہ ہم نواز رسول کا سامنا کر پائیں گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اگر ہم نے آج بھی اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں کیا تو ہم سامنا نہیں کر سکتے، سامنا کرنے کے لائق نہیں بنے۔ اور اگر واقعی اس زندگی کو اپنا لیا تو ہماری آنے والی نسلیں حسینی بلتی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حسینی ہونا اصل نہیں، کامیابی تو اسی پر ہے۔ چند باتیں جو اس گناہگار نے آپ تک پہنچائی اور پہنچانے کی کوشش کی ہے، یقین جانیے میری اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ حقیقتاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حالات کیا رہے ہوں گے، کیونکہ اس دن آسمان بھی رویا تھا، زمین میں بھی آنسو بہائے تھے۔ یہ بات صرف اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت میں، باقی جس نے جو سمجھا، جیسا سمجھا اس نے بیان کر دیا۔ کہ بہرحال یہ گناہگار انہی اماموں کے صدقے میں، انہی شہدائے کربلا کے صدقے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے، پروردگار میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حق تو نہیں ادا کر سکتا، جو بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہوں، جو بھی خامیاں ہوئی ہوں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا حسنین کریمین کے صدقے میں ان ساری خامیوں کو معاف فرما دے، اور مولا ہم سب کے دلوں میں سچی محبت اہل بیت اطہار کی عطا فرما دے، سچی محبت اہل بیت اطہار کی عطا فرما دے، سچی محبت اہل بیت اطہار کی عطا فرما دے، اور پروردگار ہمیں اتنی ہدایت عطا فرما دے کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں، دین کو سیکھ سکیں، اور کسی اور کی چشمہ لگا کے نہیں بلکہ اپنے آنکھوں سے دیدار حسین کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر شخص نے دیکھا ہے انہیں اپنی وجہ، ہر کسی کا اپنا جذبہ ہے، ہر کسی کی اپنی کیفیت ہے، ہر کسی کی اپنی لگن ہے، ہر کسی کی اپنی محبت ہے، اور ہر بندہ اپنی محبت میں سچا ہے، جیسی لگن رکھتا ہے وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو وہ محبت عطا کرے کہ ہم بھی وہ جذبات دیکھ سکیں اور اس کو اپنی نسلوں تک آگے بڑھا سکیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔